حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا الطیب یشد القلب، دل کو مضبوط کر دیتی ہے، خوشبو دل کو مضبوط کر دیتی ہے، دل قوی ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے، ایک فائدہ۔ اور فرمایا ما طابت، پیغمبر اسلام نے فرمایا ما طابت رائحۃ عبد الا زاد عقلہ، جو ہے بندہ خوشبو ہو، یعنی جس بندے نے اپنے آپ کو خوشبو کیا ہے، نہ صرف بو، خوشبو ہے، یعنی میٹھی بو ہے، پیاری بو ہے، اچھی خوشبو ہے نا، اچھی۔ تین، پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الریح الطیبہ، پاکیزہ خوشبو، تشد القلب، دل کو تقویت دے دیتی ہے، وتزید فی الجماع، اور یہ دوسرا آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، عقل کو بڑھا دیتی ہے، ساتھ ساتھ جنسی طاقت کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ تو نوجوان کوشش نہ کریں زیادہ خوشبو استعمال کریں، ورنہ آپ کی توجہ جنسیات کی طرف زیادہ جائے گی۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا من اکل قبل ان یشرب وتسحر، جو شخص رمضان میں افطار کے بعد پینے سے پہلے کھا لے، ہم لوگ فوراً پی لیتے ہیں، اسلام نے آداب اس طرح سے بیان، من اکل قبل ان یشرب، کھانے سے پینے سے پہلے کھا لے، یعنی پہلے پانی پینے سے پہلے، ٹھنڈا پانی پینے سے پہلے، شربت پینے سے پہلے، حتیٰ چائے پینے سے پہلے جو ہے وہ کھانا کھا لے، البتہ کچھ چیزیں کھا لیں، نہ کہ ڈائریکٹ کھانا بھی نہ کھائیں، وتسحر، اور سحری بھی کھا لے، ومس شیئا من الطیب، اور تھوڑی بہت خوشبو بھی لگا دے، قوی علی الصیام، تو وہ روزہ رکھنے پہ قدرت حاصل کرے گا رمضان میں۔ تو لہٰذا جلدی پانی پینا ٹھیک نہیں، کچھ خورمے وغیرہ مثال کچھ کھا کے آرام سے معدے کو تیار کریں پہلے کہ وہ آپ کے جو ہے 1 کلو برف کے لیے تیار تو ہو جائیں، جن کو آپ ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے اس کو آپ پیٹ میں ڈال دیں، اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے دانوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ یہ بے تربیتی ہے، بلکہ بد تربیتی ہے، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ڈالنا اپنے پہ، اپنے جسم کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس معدے پہ ظلم کرنا ہے، چونکہ جگر اور گردے کا ستیاناش کرنے والی چیز یہی ٹھنڈا پانی ہے۔ روزے میں بھی خوشبو مفید ہے کہ آپ کے لیے چونکہ طاقت دینے والی چیز، ظاہراً تو ہم کہیں گے اس خوشبو میں کیا ہے نا، خوشبو میں طاقت ہے۔ اور فرمائے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے من تطیب اول النہار، جو شخص اول صبح دن کے آغاز میں خوشبو لگا دے، لم یزل عقلہ معہ الی اللیل، رات تک اس کی عقل اس کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی دن بھر میں وہ بے عقلی نہیں کرے گا، دن بھر میں کسی بھی جگہ وہ بے وقوف نہ ہوگا۔ صبح کو نماز کے لیے ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ استعمال کریں گے، ایک چھوٹی سی خوشبو، اچھی خوشبو رکھیں، حل بالکل معمولی لگا کے آ جائیں نماز کے لیے، بس دن بھر جو ہے عقل آپ کے ساتھ، انشاءاللہ جب عقل آپ کے ساتھ ہوں تو گناہ بھی نہیں کریں گے آپ۔ گناہ اس وقت انسان کرتا ہے جب اس کی عقل بیک سائڈ پہ ہوتی ہے، جب عقل کو آپ نے بیچ دیا بھائی جاؤ پس پوشت، شہوت آ جاتی آگے، عقل آپ کے ساتھ ہو تو گناہ انشاءاللہ آپ لوگ نہیں کریں گے۔ آپ لوگ اللہ کے پیارے ہیں، گناہ نہ کریں، اللہ کے پیاروں کے لیے ٹھیک نہیں گناہ کریں۔ آپ لوگوں کو اپنی قدر نہیں ہے، واقعا نہیں ہے، آپ لوگ جس قدر خدا کے پیارے ہیں یقین کر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بہت زیادہ پیارے ہیں، اور آپ لوگوں کو گناہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت آقا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلْيَشُمَّ النَّرْجِسِ، نرجس کو سونکیں، نرجس ایک پھول کا نام ہے، اس پھول کو سونکیں، خوشبو والی۔ حتیٰ بعض احادیث میں آپ کو سنایا تھا میں نے مسجد میں کہ حتیٰ عمر میں بھی ایک دفعہ ہو، دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، عمر میں ایک دفعہ نرجس کا پھول سونکیں۔ یہاں بھی وَلْيَشُمَّ النَّرْجِسِ،
گل نرجس سونگے فَإِنَّهُ يَأْمَنُ الزُّكَامِ، یہ انسان کو زکام سے محفوظ رکھے گی یہ بو۔ وَكَذَلِكَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاء، اسی طرح سیاہ دانہ، مجھے نہیں معلوم سیاہ دانہ کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہاں پہ زیادہ مشہور ہے سیاہ دانہ۔